اس روز میں نے جو موضوع کا انتخاب کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پیر کو کیوں ہوئی اور پھر ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہی کیوں ہوئی، حالانکہ رمضان المبارک کا مہینہ افضل مہینہ ہے، وہ بھی کہ اس کے اندر نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اس کے اندر ذکر و اذکار کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اس کے اندر ایک ایسی رات ہے جو ہزارہ مہینوں سے افضل ہے۔ رمضان کے اندر قرآن نازل ہوا، اس کے علاوہ محرم میں آپ کی ولادت نہیں ہوتی، جس کی بزرگی و کرامت ابتدائے آفرینش سے برقرار ہے، تو اس کی حضور کی ولادت شب برات کی رات بھی نہیں ہوتی، وہ بھی فضیلتوں والی رات ہے کہ بنو کلب کی قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی مانند گناہگاروں کی بخشش ہوتی ہے۔ اس رات بھی حضور کی ولادت نہیں ہوئی، حضور کی ولادت شب جمعہ اور جمعہ کے دن بھی نہیں ہوئی، حالانکہ جمعہ کا دن بھی فضیلت والا دن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ربیع الاول اور پیر کے دن ہی کیوں ہوئی، اس کی علماء نے 4 وجوہات بیان کی ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ان اللہ خلق الشجر یوم الاثنین، اللہ رب العزت نے درختوں کو پیر کے دن پیدا کیا، اور اس کے اندر نہایت لطیف نکتہ یہ ہے کہ درختوں سے مراد اجناس ہے، کہ انسان جو کھاتا پیتا ہے وہ جس کی زندگی، انسان کی زندگی کا انحصار چونکہ اجناس کے اوپر ہے، اللہ نے اجناس کو پیر کے دن پیدا کیا، اور جب یہی اجناس ہمیں ملتی ہے مال و دولت کی شکل میں تو ہمیں فرحت ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، تسکین ہوتی ہے، ہمارا قلب سکون اور اطمینان کے اندر رہتا ہے جب ہمیں کھانے کے لیے انواع اقسام کے پھل ملتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں اس سے ہمارے جسم کو تقویت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے دنیا کی، انسان کی بقا جو اجناس سے ہے اسے پیر والے دن پیدا کیا، تو پھر اس ہستی کہ جس کی بدولت ہماری دنیا بھی سنورنے والی تھی، آخرت بھی سنورنے والی تھی، جن کی بدولت ہم عذاب جہنم سے آزاد ہونے والے تھے، اس آخری زمان نبی کے ولادت کے لیے بھی پیر کا دن جو ہے منتخب فرمایا۔ اس لیے کہ جب انسان کی بقا، دنیاوی بقا، اس کے لیے اجناس کی تخلیق پیر کو ہی ہے، تو پھر ہمارے ایمان کی بقا جس ہستی سے ہونی تھی اس کی ولادت بھی پیر والے دن اللہ رب العزت نے فرما دی، اور پھر اس ہستی کو اللہ رب العزت نے پیر والے دن بھیج کر عاشقوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا، دل کا سکون اور سرور بنا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہمارے چہرے جو ہیں وہ منور کر دیے۔ اور پھر دوسری اس کی بڑی وجہ کہ ربیع الاول کا مہینہ اس کا انتخاب کیا۔ ربیع الاول، ربی سے لفظ ربی جو ہے اس کے اندر عقل مندوں کے لیے اشارہ ہے، ربی سے مراد ہے فصل بہار، یعنی بہار کا موسم، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اپنے اولاد کے عمدہ اور اچھے نام رکھو، اس لیے علماء نے لکھا کہ بچے کا جو بھی نام ہوگا اس کا اثر اس کی ذات کے اوپر ہوگا، اگر کسی کا اچھا نام ہے تو اچھا اس کے اوپر اثر ہوگا، اور کافر جو اپنے بچوں کے برے نام رکھتے ہیں تو اس کا برا اثر اس کے اوپر ہوتا ہے۔ تو ہر چیز جس کا جو نام رکھا جائے، اچھا ہو یا برا ہو، اس کا اثر اس کے اوپر ہوتا ہے۔ تو ربی فصل بہار کو کہتے ہیں، چونکہ یہ وہ موسم ہے کہ جس کے اندر کلیاں کھل اٹھتی ہیں، اس سے پہلے موسم خزاں ہوتا ہے، پت جھڑ کا موسم ہوتا ہے، پتے جھڑ جاتے ہیں اور پھول جو ہے وہ جھڑ جاتے ہیں، درخت جو ہے وہ ویراں ہو جاتے ہیں۔
जंगलों की मानिंद हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही फसलें बहार आती है तो फूलों को नई ताजगी मिल जाती है, दरख्तों को नई जिंदगी मिल जाती है, वो लहलहाने लगते हैं, कलियां खिल उठती हैं, फूल खिल जाते हैं और जनाब जमीन अपने जितने भी अंदर खजाने लिए होती है उसे बाहर निकाल देती है। बंदा बहार के मौसम के अंदर बाग के अंदर जाता है, उसका दिल फरहत ज़दा हो जाता है और वो घास लहलहा कर उसको वेलकम कर रही होती है कि आज मुझे जिंदगी मिल गई है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत रबीउल अव्वल में अल्लाह ने करके बताया। लोगों, जिस तरह से रबी के मौसम में, फसले बहार के मौसम में फूलों को और दरख्तों को, घास को जिंदगी मिल जाती है, अरे गुनाह कर करके तुम्हारा दिल जो मुर्दा हो चुका होता है, जैसे हजूर की वलादत आती है तुम्हारे दिलों को भी जिंदगी अता कर दी जाती है। जब दुनिया की दरख्त को जिंदगी मिलती है, वो फसलें बहार में मिली है, तो उसके लिए जब हमारे ईमान को ताज़गी और जिंदगी मिलने का वक्त आया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजूर की वलादत रबीउल अव्वल के अंदर रख दी और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा। ना फकत हमारे लिए रहमत बनाया बल्कि काफरों के लिए भी रहमत बनाकर भेजा कि काफर उनके ऊपर भी अल्लाह का अजाब नाजिल नहीं होता, इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फीहिम। बारी ऐ हबीब, अल्लाह की ये शान नहीं कि काफरों के ऊपर पत्थर बरसाए, आसमान से अजाब नाजिल करे, व अंता फीहिम, इसलिए कि आपकी जात इनके अंदर मौजूद है, आप इनके अंदर मौजूद हैं, इसलिए आपकी वजह से हम इनके ऊपर भी रहमत कर रहे हैं। तो हजूर के आने से जहां काफरों के ऊपर रहमत हुई तो आशिकों के ऊपर कितनी रहमत होती होगी। इसलिए वो रहमत का महीना रबीउल अव्वल का जो है उसका इंतखाब किया गया। और कोई कह सकता है भाई रमजान के अंदर हजूर की विलादत क्यों नहीं हुई, कि उस विलादत के रमजान के अंदर जो है जनाब शयातीन को पूरा महीना कैद कर दिया जाता है, तो वहां पर शैतान कैद होते हैं, तो तब विलादत क्यों नहीं हुई। तो उलमा बयान करते हैं वहां पर शैतान अगरचे कैद होते हैं लेकिन उनका ताल्लुक जमीन के साथ कायम रहता है। लेकिन रबीउल अव्वल की 12 रबीउल अव्वल जब हजूर की विलादत हुई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 7 जमीन और 7 आसमानों से शैतान को पाक कर दिया था। जितने शयातीन हैं उनको जमीनों आसमान से दूर कर दिया, इसलिए कि मुस्तफा की वलादत का वक़्त आ गया था। हुजूर आए, जमीन शयातीन से पाक जो है वो हो गई। और फिर रबीउल अव्वल का मौसम जो है उसके अंदर एक और नुक्ता ये है कि रबीउल अव्वल के मौसम की तरफ तमसील ये है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत भी बैदा है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत भी मयाना रवी है। कैसे भाई, रबीउल अव्वल जो बहार का मौसम होता है उसके अंदर ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा सर्दी होती है, ना मौसम ना दिन ज्यादा लंबे होते हैं ना दिन ज्यादा छोटे होते हैं। इबादत करना भी आसान होता है, बंदा फरहत महसूस कर रहा होता है और इंसानी अज्जा कुव्वत के अंदर होते हैं। दिल इबादत की तरफ ज्यादा माइल होता है, ज्यादा रागिब होता है, इसलिए कि रातें ना ज्यादा ठंडी होती हैं, दिन ना ज्यादा गर्म होते हैं। तो ये चूंकि मौसम जो है एतदाल पसंद होता है, मोतदिल होता है, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रबीउल अव्वल के अंदर हजूर की वलादत करके इशारा कर दिया कि इस महीने के अंदर वो नबी आ रहे हैं कि जिनकी शरीयत भी मोतदिल है, जिस पर अमल करना मुश्किल नहीं है। ला इकराह फिद्दीन, कि जिसके दीन के अंदर, जिसकी शरीयत के अंदर कोई जबर ही नहीं है।
اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان کیا اس اعتدال کو، فرمایا کہ تمہارے اوپر ایسا نبی، ایسی معتدل شریعت لے کر آ رہا ہے کہ اللہ نے بیان کیا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور جو اس نبی امی کی پیروی کریں گے، اتباع کریں گے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تورات میں بھی پائیں گے، انجیل کے اندر بھی پائیں گے۔ اور فرمایا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، فرمایا کہ یہ نبی وہ نبی ہے کہ جو نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے۔ اور آگے اللہ نے ایک لطیف نکتہ بیان کیا، فرمایا یہ جو نبی ربیع الاول کے مہینے میں جس کی ولادت ہوئی ہے، آخری الزمان نبی ہیں، اس کے اختیارات کا عالم یہ ہے کہ یہ پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں، ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ باری تعالیٰ کیا فلسفہ ہے، ماجرا کیا ہے؟ سیدھی سی تو بات ہے کہ بھئی جو پاک چیز ہے وہ حلال ہے، جو ناپاک ہے وہ حرام ہے، تو ادھر حضور کا تذکرہ اختیار بیان کرتے ہوئے تو کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ پاک کو حلال کرتے ہیں؟ بھئی جو اپنی اصل میں پہلے ہی پاک ہے اس کو حلال کیا کرنا، اور جو اپنی اصل میں پہلے ہی ناپاک ہے اس کو حرام کیا کرنا؟ تو اللہ بیان کرتا ہے بندے تو چیزوں کی اصل پہ نہ جا کہ یہ چیز اپنی اصل میں پاک ہے یا اپنی اصل میں ناپاک ہے، دیکھ کہ زبان مصطفیٰ کیا کہتی ہے، یہ چیز اپنی اصل میں لاکھ پاک ہوتی رہے، میرے حبیب نے کہہ دیا ناپاک ہے تو ناپاک ہو جاتی ہے، میرا حبیب ناپاک کو حلال کہہ دے تو یہ پھر حلال ہو جایا کرتی ہے۔ فرمایا ربیع الاول کے مہینے میں وہ ذات تمہارے درمیان میں آ رہی ہے کہ وہ کہہ دیں سونا حلال ہے، عورت کے لیے حلال ہے، مردوں پر حرام کہہ دے تو وہ حرام ہو گیا، تمام مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن ایک صحابی کے لیے کہیں تیرے لیے پہننا جائز ہے تو ان کے لیے جائز ہو جاتا ہے، ان کے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر جب بھی گواہ پیش ہوں گے شریعت کہتی دو ہوں گے، حضور فرما دیں تیرے اکیلے کی گواہی کافی ہے تو اللہ فرماتا ہے اکیلے کی کافی ہو جائے گی۔ یہ اختیارات دے کر میں نے حبیب کو بھیجا ہے، اور فرمایا کہ اس کی شریعت معتدل کیسے ہے، فرمایا وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور فرمایا کہ یہ وہ نبی ہے جو تمہارے اوپر پہلے بوجھ ڈالے ہوئے تھے اور گلے میں پھندے ڈالے ہوئے تھے، وہ اتارنے والے بن کر آ رہے ہیں۔ اب ہمارے گلوں کے اوپر بوجھ کیا تھا؟ پہلی امتوں کے گلوں پر بوجھ کیا تھا؟ وہ بوجھ یہ تھا کہ جب بھی گناہ کرتے تو توبہ کرتے تو توبہ یہ ہوتی تھی کہ اپنے آپ کو ان کو قتل کرنا پڑتا تھا، اور ہمیں مال کتنا 2% جو ہے وہ زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، انہیں 4% دینا پڑتی تھی زکوٰۃ۔ وضو کی جگہ وہ تیمم نہیں کر سکتے تھے، ہم تیمم کر سکتے ہیں، ہم جہاں چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ صرف عبادت خانے میں نماز پڑھ سکتے تھے۔ فرمایا کہ یہ وہ نبی ہیں جو تمہارے گلے پر جو بوجھ پڑا تھا اس کو اتارنے والے بن کر آ رہے ہیں، اور فرمایا جو تمہارے گلے کے اندر پھندا تھا انہوں نے آ کر اس پھندے کو نکالا ہے۔ وہ پھندا کیا ہے؟ پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حرام تھا، اللہ فرماتا ہے ہم نے حبیب کے صدقے حلال کر دیا ہے۔ پہلی امتیں اگر اپنے کپڑے کو پاک کرنا چاہتی، جسم کو پاک کرنا چاہتی تو وہ کپڑے کو بھی کینچی سے کاٹتی تھی، جسم کو بھی کینچی سے کاٹتی تھی، لیکن تمہارے لیے آسانی یہ کی حبیب کے صدقے کہ پانی بہا دو کپڑا بھی صاف ہو جاتا ہے، جسم بھی صاف ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ پہلی امتوں کا حال یہ تھا کہ گناہ کرتے تھے، مکانوں پہ لکھ دیا جاتا تھا، شکلوں پر لکھ دیا جاتا تھا، شکلیں بدل دی جاتی تھی۔ انہوں نے یہ تمہارے گلے سے پھندا اس طرح سے اتارا ہے کہ تم لاکھ گناہ کرتے رہو
تمہاری شکلیں نہیں بدلتا، اس لیے کہ میرا حبیب تمہارے درمیان موجود ہے، وہ ہمیں تمہارے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے یہ ان کی ربیع الاول میں ان کی ولادت اس طرف اشارہ ہے کہ ان کی شریعت بھی معتدل ہے، نہ تمہارے اوپر بوجھ ہے، نہ ہی تمہارے لیے زیادہ آسانیاں کر دی گئی ہیں۔ اسی طرح سے پھر یہ جو پیر کا دن ہے، یہ جمعے سے، جمعہ بھی افضل دن ہے، لیکن پیر کو جمعے سے زیادہ فضیلت اب کیسے مل گئی؟ بھئی حضور کی ولادت جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جس کے اندر جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ وجہ کیا بیان کی جاتی ہے؟ وجہ یہ بیان ہوتی ہے، حدیث پاک کے اندر آیا کہ جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، جمعے کے دن وہ جنت سے ان کو زمین پر بھیجا گیا اور جمعے کے دن ہی ان کو وفات آئی۔ تو چونکہ جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی، اس لیے جمعے کی دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جب بندہ جو بھی دعا مانگے اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے۔ اب وہ گھڑی کون سی ہے یہ نہیں بتایا، پورے جمعے کے اندر ایک گھڑی ایسی آتی ہے۔ مختلف اقوال ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ جمعے کی نماز کے بعد عصر سے لے کر مغرب تک جو ہے وہ نماز عصر پڑھ کے قبلہ رو ہو جاتی تھی اور اس وقت کسی سے بات چیت نہیں کرتی تھی۔ نماز عصر پڑھنے کے بعد قبلہ رو بیٹھ کر کسی سے بات چیت نہیں کرتی تھی۔ موصوفہ سے پوچھا گیا تو بتایا کہ اس کے درمیان عصر سے لے کر مغرب کے درمیان ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جو بھی دعا کی جائے اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ مختلف اقوال میں سے میں نے ایک قول بیان کر دیا کہ یہ بھی ہے کہ عصر سے بندہ بیٹھے مغرب تک بیٹھا ہی رہے تو ایک گھڑی ایسی نصیب ہوگی کہ جو دعا کرے گا قبول ہوگی۔ اللہ نے بیان نہیں کیا کہ وہ عصر کے فوری بعد ہے، عصر کے آدھے گھنٹے، گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، کب ہے اللہ نے بیان نہیں کیا۔ لیکن قربان جائیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی گھڑی، اللہ فرماتا ہے کہ حضور کی ولادت پیر کے دن ہوئی اور تہجد کے وقت ہوئی، رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، حضور جلوہ فرما ہوئے فرمایا کہ اس گھڑی آ کر جو بھی مانگو گے میں تمہیں عطا کر دیا کروں گا۔ تہجد کے وقت میرے پاس آؤ، مانگو، جو مانگتے رہو گے میں عرش اولا سے اوپر اپنے لامقام میں نہیں سنوں گا۔ فرمایا میں پہلے آسمان پر آ کر تمہاری فریاد سنوں گا اور فریاد رسی فرما دیا کروں گا۔ ارے جمعے کے دن تو خاص گھڑی جمعے کے وقت ہی آئے گی۔ اگر مان لیا جائے عصر سے مغرب کے درمیان آنی تو وہ جمعے والے دن ہی آئے گی، جمعے رات کو نہیں آئے گی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی بدولت صرف پیر والے دن یہ آفر نہیں ہوتی، فرمایا 7 دنوں میں جب بھی تہجد کے وقت اٹھ کے میری بارگاہ میں آؤ گے مصطفیٰ کی ولادت کی گھڑی کے صدقے جو مانگو گے عطا کر دیا کروں گا۔ اس لیے پیر جمعے سے جو ہے وہ افضل ہو جاتا ہے۔ اور دوسری یہ بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ یہ جو جمعے کو ملا برکت ملی وہ اس لیے کہ جمعے کو حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور اس پر فخر نہیں کرتا۔ ارے جس دن غلام آئے، آدم علیہ السلام بھی حضور کے غلام ہیں، وہ آئیں، وہ جمعے کا دن افضل ہو تو جس دن اس آدم کے آقا آئیں اس پیر کی شان کیا ہوگی؟ اس پیر کی شانیں پھر وراء الورا ہوتی ہیں۔ اور پھر دوسری وجہ یہ کہ جمعے سے پیر اس لیے بھی افضل ہوا، اس لیے بھی افضل کہ جمعے والے دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا گیا تھا۔
جنت افضل اور اعلیٰ جگہ ہے، اس سے نکال کر ادنا جگہ پر بھیجا گیا، اور جمعے والے دن ہی قیامت نے وقوع پذیر ہونا ہے، اور پیر کا دن وہ دن ہے کہ جس دن قیامت نے وقوع پذیر نہیں ہونا، اس لیے پیر جمعے سے جو ہے وہ افضل ہوتا ہے، اور پھر یہی وجہ ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ جناب جمعے کے دن بندہ نماز جمعہ پڑھتا ہے، 2 خطبے سنتا ہے، خطبہ جمعہ جو ہے وہ سنتا ہے، اعمال میں زیادتی ہوتی ہے تو فائدہ زیادہ ہوتا ہے، تو پیر والے دن اعمال زیادہ نہیں کرتا، مطلب پیر والے دن کون سا جمعہ پڑھنا ہے، 5 نمازیں ہی بندہ پڑھتا ہے، ایکسٹرا عبادت نہیں ہے، تو لہذا جمعہ افضل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جمعے والے دن جمعہ پڑھتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، عبادت زیادہ کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ حضور کے صدقے اللہ نے ہمارے اوپر رحمت کی کہ ہمارے اوپر زیادہ بوجھ نہیں ڈالا، فرمایا پیر کا دن ہے، اس کے اندر عبادت میں زیادہ تمہارے اوپر لازم اس لیے نہیں کر رہا کہ حبیب کو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے حبیب ہم نے تمہیں 2 جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اس لیے پیر والے دن ایکسٹرا عبادت کو بھی لازم جو ہے وہ نہیں کیا گیا۔ اور پھر تیسری وجہ یہ کہ جمعہ جو ہے اس سے افضل پیر کا دن ہوا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے اللہ نے فرما دی تھی، اور وہ پیر کا دن حضور نے ولادت حضور کی نور کو تخلیق کر دیا گیا، اور پھر اللہ نے اپنے عرش کے سامنے جو ستون تھا اس کے اندر حضور کے نور کو رکھ دیا، اور وہ 2000 سال تک وہاں پر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو ہے وہ بیان کرتا رہا۔ اس لیے یہ جو دن ہے پیر کا وہ بھی افضل، جس گھڑی حضور کی ولادت ہوتی ہے وہ گھڑی تمام کائنات کی گھڑیوں سے افضل ہوتی ہے، اور اس لیے بھی اللہ رب العزت نے رمضان کا مہینے کا انتخاب نہیں کیا، 27ویں کا شب قدر کا انتخاب نہیں کیا، کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ جو حضور کو فضیلت ملی ہے نا، یہ جو حضور کی ولادت پر حضور کو فضیلت مل رہی ہے یہ جمعے کے دن کی وجہ سے مل رہی ہے، یہ حضور کو جو فضیلت ملی ہے رمضان المبارک میں آپ کی ولادت رمضان المبارک کی وجہ سے مل رہی ہے، 27ویں کی وجہ سے مل رہی ہے، اس لیے قرآن نازل ہوا اس وجہ سے حضور کو یہ فضیلت مل رہی ہے۔ اللہ نے پیر والے دن حضور کی ولادت کر کے بتا دیا کہ حضور میرا نبی وہ نبی ہے کہ جو کسی چیز کا محتاج نہیں، کہ کوئی چیز ملے گی تو حضور افضل ہوں گے، فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ جس چیز کی نسبت مصطفیٰ کے ساتھ ہو جائے گی وہ چیز افضل اور اعلیٰ ہو جائے گی۔ چیز ادنا ہے لیکن نسبت مصطفیٰ سے ہو گئی، اب وہ چیز اعلیٰ ہو جاتی ہے، عرفہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی کہ باری تعالیٰ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، باری تعالیٰ اللہ نے فرمایا تعمیر کر چکے خانہ کعبہ کو، حضرت آدم ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا ابراہیم مانگو کیا مانگتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ کچھ نہیں چاہیے، میں راضی ہوں تجھ پر۔ تو اللہ نے فرمایا جوش رحمت دریائے رحمت جوش پر ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اللہ ملے گا، ہاں ملے گا، مانگ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر پر کھڑے ہیں، پتھر پر کھڑے ہو کر دعا مانگی، باری تعالیٰ وہ جو آخری نبی آنا ہے نا، جس کی میں نے اپنے صحیفوں میں مثالیں پا لی ہیں، نشانیاں پڑھ لی ہیں، وہ آخری نبی میری نسل سے کر دے۔ جب یہ دعا مانگی اللہ نے دعا قبول کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم خانہ کعبہ کے دیگر پتھروں پر بھی لگے، لیکن جب اس پتھر پر قدم لگے کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر مصطفیٰ کی ولادت کی
दुआ मांगी थी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहिम के कदमों को उस पत्थर के ऊपर नक्श कर दिया और बता दिया कि ये पत्थर अब आम पत्थर नहीं है, इस पत्थर की निस्बत वलादत मुस्तफा से हो गई है। और जब हुजूर का जमाना, पहले भी हुजूर का, और जब ज़ाहिरी जमाना हुजूर का आ गया तो 360 बुत थे अंदर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 360 बुत हैं, 360 के 60 को बाहर निकाल कर फेंक दो। और जो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नक्श कुनीता पत्थर है, इसे उठाकर काबे के अंदर नस्ब कर दो। और कुरान में हुक्म दे दिया कि इस जगह जाकर नमाज भी पढ़ो। भारी ताला अजीब बात है कि वो भी पत्थर है, ये भी पत्थर है, जिन्स दोनों की एक है। एक को कहता है कि उठाकर बाहर फेंक दो, निकाल दो, दूसरे को कहते हैं उठाकर लाओ, यहां पर लगाओ, ताजीम करो, यहां पर आकर नमाज भी पढ़ो। बारी ताला वो भी पत्थर, ये भी पत्थर है, जिन्स एक। फर्क क्या है? फरमाया है दोनों ही पत्थर, लेकिन वो फसादी हैं, इसलिए उन्हें काबे से निकाला जा रहा है, इसको काबे में लगाया जा रहा है, इसलिए कि ये पत्थर फसादी नहीं मिलादी पत्थर है। इसलिए कि यहां पर खड़े होकर मुस्तफा की वलादत के लिए दुआ मांगी गई थी। अरे पत्थर दोनों ही हैं, उनकी निस्बत सरकार के साथ नहीं है, इस पत्थर की निस्बत सरकार से हो गई है। इसलिए इस पत्थर को जो है वो यहां पर नस्ब कर दो। और फिर हुजूर का जिस्म अक़दस जिस जगह पर आज मौजूद है, रोज़ा रसूल, वो अर्शे मुअल्ला से अफजल क्यों हुआ? इसलिए कि उस जमीन के टुकड़े को निस्बत सरकार से हो गई है। एक काबा है रब का घर, उससे अफजल मुस्तफा का दर, इसलिए कि यहां पर हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसमें पाक मौजूद है। तो पता ये चला कि रब ने पीर वाले दिन हुजूर की वलादत करके बता दिया कि अगर हुजूर की वलादत रमजान में हो या गैर रमजान में हो, जुमे में हो, पीर में हो, जिस वक़्त भी हो, उस वक़्त की वजह से मुस्तफा को फजीलत नहीं मिलती, बल्कि मुस्तफा की वजह से उस चीज को फजीलत मिल जाया करती है। हम भी इंसान हैं, हमें बाकी उम्मतों से ज्यादा फजीलत क्यों दी? हमारे मुतल्लिक मूसा अलैहिस्सलाम से क्यों कहा कि एक ऐसी उम्मत होगी, अमल थोड़ा करेगी, अजर ज्यादा दिया जाएगा, वो मेरे थोड़े पर राजी होंगे, मैं उनके थोड़े अमल पर राजी हो जाऊंगा। क्यों? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बारी ताला वो उम्मत मुझे दे दे। फरमाया मूसा वो तेरे लिए नहीं है, वो मेरे यार के लिए उम्मत बना के रख दी मैंने। तो हमें ये फजीलत क्यों? इसलिए कि हमारी निस्बत सरकार से हो गई है, हमारी निस्बत सरकार से हो गई है। जब तक बिके ना थे, कोई पूछता ना था, आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। आज जो हमारे बारे न्यारे हैं वो मुस्तफा की निस्बत की वजह से है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की पाक और बुलंद बारगाह में दुआ है कि ये जो निस्बत जिसके ऊपर आज हमें मान है, अल्लाह हमें इसी निस्बत के ऊपर जिंदा रखे और इसी निस्बत के ऊपर मौत अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।